پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، پھر اٹھی آخر ایک صدا پنجاب سے، ہند کو آخر ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جی اے رضوی آفیشیل۔ آج ہم نے علامہ محمد اقبال کے شعر سے ابتدا کی ہے، جس میں ایک مرد کامل کی بات کی گئی ہے، جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی اور ایک نئے مذہب یعنی ایک نئی روایت سکھ ازم کی بنیاد رکھی، اور اس طرح سکھ ازم کا بانی مقرر ہوا۔ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، یہ توحید کی جو آواز ہندوستان سے 15ویں صدی میں اٹھی وہ نانک کی تھی، جس کا نام نانک تھا، جو بعد میں گرو نانک کے نام سے جانا اور آج تک پہچانا جاتا ہے، جس کے پیروکار آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں آباد نظر آتے ہیں۔ ان کے پیروکاروں کو سکھ کہا جاتا ہے، اور بابا گرو نانک صاحب نے سکھ ازم مذہب کی بنیاد رکھی۔ اس مذہب کا سب سے بڑا سبق، اس روایت کی سب سے بڑی جو پرنسپل اصول تھی وہ توحید پرستی تھی، یعنی اس دنیا کا ایک خدا ہے جو کہ لامحدود اور بے کرم ہے، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، اسی طرح تمام جانوروں کو، پرندوں کو، اور حتیٰ کہ جتنے بھی حشرات الارض یا جتنے بھی اس زمین پر، اس ارتھ پر جتنے بھی زیرو موجود ہیں، اور اس تمام عالم کو، اس تمام کائناتوں کو، تمام گلیکسیز کو، اس جہان کو آباد کرنے والا اور اس کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ بات گرو نانک صاحب نے اپنی کتاب، جس کو الہامی کتاب تصور کیا جاتا ہے، اس میں توحید پرستی کا سبق دیا، امیر اور غریب کی برابری کا بھی درس دیا، حق گوئی کی بات کی، ذات پات سے نجات کا سبق دیا، لنگر خانے قائم کیے، خیرات کی، اور اس طرح توحید پرستی کو عام کیا۔ 15ویں صدی عیسوی میں جب ہندوستان میں لودھی خاندان کی حکومت تھی، تو اس وقت ایک ہندو جس کا نام کلیان شری اور جس کو کالو بھی کہتے تھے، ایک ہندو گھرانے میں تلونڈی، جو کہ مشہور گاؤں تھا، جو کہ موجودہ انڈیا اور پاکستان یعنی ہندوستان کے شہر جس کو آج کل ننکانہ صاحب کہتے ہیں، تلونڈی میں شری کلیان سنگھ عرف کالو کے گھر بابا گرو نانک کی 15ویں صدی میں پیدائش ہوئی۔ بابا گرو نانک صاحب کی پیدائش کے وقت ہی بابا گرو نانک کی ذات سے اور ان کے اعمال سے کرامات ظاہر ہونے لگی، حتیٰ کہ بابا گرو نانک صاحب کے پہلے ہندو استاد بہت متاثر ہوئے، اور جب انہوں نے بابا گرو نانک کو پڑھانے کی کوشش کی تو یہ پایا کہ بابا گرو نانک اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ اسی طرح ان کے مسلمان استاد بچپن میں مولوی قطب الدین اور مولوی حسن یا حسین، روایت میں دونوں نام ملتے ہیں، انہوں نے جب بابا گرو نانک کو الف کی تعلیم سے شروع کیا تو انہوں نے بھی یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بابا گرو نانک الف کی تمام فلسفہ یعنی اس کی تمام ایٹمالوجی اور حتیٰ کہ اس تمام دنیا کے کریٹر یعنی اللہ تعالیٰ کو بابا گرو نانک اچھی طرح جانتے تھے، اور اسی کی عبادت کا درس دینے وہ آئے تھے۔ تو اس طرح بہت جلد ہی وہ اساتذہ، چاہے مسلمان ہوں یا وہ ہندو ہوں، تو انہوں نے بابا گرو نانک کو پڑھانے سے انکار کر دیا، اس بات کے ساتھ، اس کلمے کے ساتھ کہ بابا گرو نانک سب کچھ جانتے، کیونکہ بابا گرو نانک یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کائنات، تمام مخلوقات اللہ کی مخلوق ہے، اور اس دنیا کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، یعنی خدا ہے، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ احد ہے،
यानी उसका कोई सानी नहीं है। अगर हम सिख मजहब की गहराई से मुताला करने की कोशिश करें और इसकी तालीमात को सर्च करके देखें तो हमें यही मालूम होता है कि बाबा गुरु नानक की तालीमात इस्लाम से बिल्कुल मिलती जुलती नजर आती हैं, क्योंकि 15वीं सदी ईस्वी में बाबा गुरु नानक का हिंदुस्तान में आना और तौहीद परस्ती का दर्स देना एक बहुत बड़ी अलामत। रिवायत यहां तक भी कहती है कि बाबा गुरु नानक अल्लाह के सूफी थे, अल्लाह के बुजुर्ग थे, बुरगजीदा इंसान थे। रिवायत ये भी कहती है कि वो अल्लाह की तरफ से नबी मुकर्रर हुए थे, क्योंकि 1,24,000 पैगंबर आए जिनके नाम कुरान मजीद में जिन अंबिया के नाम मौजूद हैं तो वो बहुत थोड़े हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी पैगंबर आए उनके हम नाम नहीं जानते। अलबत्ता अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये बात आई है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि कोई ऐसी कौम नहीं, कोई ऐसा खित्ता नहीं जिसमें अल्लाह ताला ने उस खित्ते की रहने वालों की जबान के मुताबिक वही जबान बोलने वाला, अपना नबी, अपना कोई खबर देने वाला, अल्लाह ताला की तरफ से वही पहुंचाने वाला, लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाला, वो इल्म का पैगाम था, वो हिदायत का पैगाम था, तो वो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में पहुंचाया। हमारा कहने का मकसद ये नहीं है, हम ये बावर नहीं करवाना चाहते कि बाबा गुरु नानक नबी थे, सूफी थे या कोई और करामात मौजज़ात दिखाने वाली हस्ती, बल्कि हमारी इस वीडियो वीलॉग लेक्चर का मकसद ये है कि हम सर्च करें, हम देखें कि अल्लाह ताला की इस बहुत बड़ी कायनात में और खसूसन इस हमारी अर्थ पर, जमीन में और खास तौर पर हमारे इस खित्ता में जिसमें हम रहते हैं, जो पहले हिंदुस्तान था और आज मौजूदा दौर में पाकिस्तान और इंडिया है, इसमें कौन कौन सी हस्तियां तशरीफ ले आई और उन्होंने क्या क्या तालीमात दी। तो बाबा गुरु नानक सिख मजहब के बानी थे, जिनके वालिद का नाम कल्याण शरी था, वालदा का नाम तृप्ता देवी था, नाना का नाम रामा था, दाई का नाम दौलता था जो कि मुसलमान थी, जिसने पैदाइश के वक्त ही कुछ ऐसी चीजें देखी जिसके बाद वो हैरान हुई और वालिदैन को मुबारक दी कि आपके यहाँ एक मुबारक बच्चे का जन्म हुआ है जो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे वो हिंदू हो, वो दोनों में मकबूल भी होगा और दोनों उसकी इज्जत भी करेंगे। तो इस तरह उस वक्त के एक पुरोहित पंडित जिन्होंने इनकी जन्म पत्री तैयार की थी, उन्होंने भी 10 ऐसी निशानियां बताई थी इनके वालिदैन को और ये मुबारक दी थी कि एक मुबारक बच्चा पैदा होगा श्री कल्याण के घर और वो बहुत ही अजीम होगा जो हिंदुस्तान में बहुत शोहरत पाएगा और एक नए मजहब की बुनियाद है। इसके बाद हम ये बता चुके हैं कि उनकी पैदाइश 15वीं सदी ईस्वी में यानी 1469 को 1469 ईस्वी कैलेंडर के मुताबिक उनकी पैदाइश तलवंडी में हुई, जो उस वक्त गांव था और आज जिसका नाम शहर है वो पाकिस्तान में है, डिस्ट्रिक्ट है ननकाना साहब। पहले असातिज़ा मैंने जो बात की जो हिंदू थे उनका नाम पंडित गोपाल जी था और मुसलमान उस्तादों में मौलवी कुतुबुद्दीन और मौलवी हसन या हुसैन थे। 19 साल की उम्र में बाबा गुरु नानक की शादी हुई जो कि पटियाला के मूल चंद की बेटी थी। बीवी का नाम सुखनी था और इनकी गुरु नानक साहब की बहन का नाम नानकी था, जिसकी शादी सुल्तानपुर में हुई थी। सुल्तानपुर में उस वक्त दौलत खान लोधी खानदान की मेन हुकूमत का नुमाइंदा गवर्नर था जो सुल्तानपुर के अमूरे हुकूमत सर अंजाम देता था। बाबा गुरु नानक साहब जब बचपन में ही अपने बहन के घर सुल्तानपुर तशरीफ ले गए तो वहां पर सुल्तानपुर के लोग उनको देखकर हैरान और परेशान हुए और उन्होंने ये महसूस किया कि ये कोई आम बच्चा नहीं। उसके बाद गुरु नानक साहब वापस आए तलवंडी, इब्तदाई तालीम मुकम्मल की
اور اس کے بعد اچانک ایک دن انہوں نے سفر کا ارادہ کیا، پہلے جنگلوں میں گئے۔ یہاں میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا تو تلونڈی کا ہی ایک مشہور میراثی مردانہ بچپن کا ان کا دوست تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہوا، جو رباب بجاتا تھا۔ اور جس طرح چاہے یہ جنگل میں جاتے بابا گرو نانک صاحب اور ان کا دوست مردانہ تو یہ شبد کہتے، یہ نظمیں کہتے، کیونکہ ان کی مشہور کتاب گرو گرنتھ صاحب میں 974 نظمیں ہیں، یعنی شاعری کے ذریعے بابا گرو نانک صاحب نے الہامی پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد جنگل سے نکلتے ہوئے بغداد روانہ ہوئے، مدینہ گئے، مکہ گئے، اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور تقریباً تمام کتابوں میں اس کا ذکر ہے، جو کہ بابا گرو نانک صاحب کے حوالے سے لکھی گئی، جو تحقیق کی گئی، یا اس پہ جو تحقیقی آرٹیکل یا پیپر لکھے گئے، ان تمام میں یہ واقعہ کوٹ کیا گیا ہے کہ جب سلطان پور میں جب وہ اپنی بہن کے گھر دوبارہ گئے، جب وہ نوجوان تھے، ان کا دوست مردانہ بھی ان کے ساتھ تھا، تو ایک دن ساتھ بہنے والی ندی جس کا نام بین تھا اس میں نہانے چلے گئے۔ مردانہ تھوڑی دیر تک ندی سے نکل کر واپس آ گیا، لیکن بابا گرو نانک صاحب 3 دن تک اس ندی سے باہر نہ نکلے، اور یہی وہ 3 دن تھے اور یہی وہ ندی تھی جہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، پیغام ملا اللہ تعالیٰ کا، اور جس کی تبلیغ انہوں نے ساری زندگی کی۔ وہ پیغام توحید پرستی کا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تھا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو خدا نہ ماننے کا تھا، وہ پیغام حق گوئی کا تھا، وہ پیغام صداقت اور سچائی کا تھا، وہ خیر اور شر میں تمیز کرنے کا نام تھا، وہ امیر اور غریب میں برابری کا پیغام تھا۔ جب 3 دن بعد بابا گرو نانک صاحب ندی سے باہر نکلے تو پھر ان کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی، اور جو سب سے پہلے روایت کے مطابق اور تمام کتابوں میں متفقہ علیہ روایت کے مطابق اس ندی میں سے 3 دن کے بعد نکلنے کے بعد بابا گرو نانک صاحب نے جو پہلے الفاظ کہے وہ یہی تھے کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ اور گرو گرنتھ صاحب میں بھی یہ شبد ایک خاص نمبر پر موجود ہے۔ جب لوگوں نے بابا گرو نانک صاحب کے یہ الفاظ سنے تو سلطان پور کے قاضی اور سلطان پور کے جو حکمران تھے دولت خان، اس تک یہ بات پہنچی۔ انہوں نے بابا گرو نانک صاحب کو بلوایا اور پوچھا کہ اس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، سلطان پور میں یا ہندوستان میں، یہاں مسلمان بھی آباد ہیں، یہاں ہندو بھی آباد ہیں، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ نہ کوئی مسلمان ہے اور نہ کوئی ہندو ہے؟ تو پھر آپ بتائیے کہ یہاں کون بستے ہیں؟ بابا گرو نانک صاحب نے بڑی صبر کے ساتھ ان کی بات سنی اور جواب دیا کہ یہ درست ہے کہ میں نے کہا ہے کہ نہ کوئی ہندو ہے اور نہ کوئی مسلمان۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل میں کوئی ہندو نہیں ہے، اصل میں کوئی مسلمان نہیں ہے، بلکہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے عبد ہیں، اور وہ معبود ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ اس پر قاضی کو بہت حیرانگی بھی ہوئی اور غصے کا احساس ہوا، تو اس نے بابا گرو نانک صاحب سے پوچھا کہ اچھا وہ معبود ہے اور ہم سب عبد ہیں، تو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی اس معبود کو سجدہ کیجئے، ہمارے ساتھ نماز پڑھیے۔ بابا گرو نانک صاحب دولت خان اور قاضی اور چند دیگر لوگوں کے ساتھ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ جب قاضی نے نماز کی امامت کروائی، پیچھے دولت خان نے بھی نماز ادا کی،
تو بابا گرو نانک صاحب ہنستے رہے۔ اس پر دولت خان کو اور قاضی کو بہت غصہ آیا کہ ہم لوگ تو نماز ادا کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، اسے سجدہ کر رہے تھے، اس کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کر رہے تھے۔ بابا گرو نانک ہنس رہا تھا۔ جب انہوں نے وجہ پوچھی تو بابا گرو نانک صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب، آپ بظاہر تو ادھر تھے، امامت کروا رہے تھے، لیکن آپ کا دل اور دماغ آپ کی اس گھوڑی کی طرف تھا جس نے تازہ بچہ جنا ہوا ہے، اور آپ کو یہ خطرہ تھا کہ جہاں گھوڑی بدی ہوئی ہے ساتھ کنواں ہے، کہ شاید کہ وہ نیا جننے والا گھوڑی کا بچہ جو ہے وہ کنویں میں نہ گر جائے۔ آپ تو اس فکر میں کھڑے تھے، اور دولت خان صاحب آپ اپنے اس منصوبے پر غور و فکر کر رہے تھے کہ آیا اس سیاسی چال کے بعد میں نے کون سی سیاسی چال چلنی ہے جس سے مین حکومت کو فائدہ ہو اور میرے اقتدار کو طول حاصل ہو۔ آپ کے اجسام یہاں موجود تھے، لیکن آپ کی روحیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ نماز میں نہیں تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے عبد نہیں ہیں، اور اسی لیے آپ نے ایک سچا سجدہ نہیں کیا۔ اسی پر مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب ہم ویڈیو کو تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں کیونکہ بابا گرو نانک صاحب کی تعلیمات، ان کی جو زندگی کے احوال اور ان کے مذہب کی جو دیگر باتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے اپنی اس مختصر سی ویلاگ میں، ویڈیو میں تمام کا مختصر سا احاطہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بابا گرو نانک صاحب گرو کے نام سے مشہور ہونے لگے، کہ ندی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد نماز والا واقعہ ہوا، تو پھر لوگوں میں بابا گرو نانک کی زیادہ شہرت ہونے لگی، اور اس طرح بہت سے لوگ بہت تیزی سے بابا گرو نانک صاحب کے مرید ہونا شروع ہو۔ اس کے بعد جب بابا گرو نانک صاحب مکہ تشریف لے گئے، تو یہ واقعہ بھی میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ بھی متفقہ علیہ، یعنی تمام روایتوں میں، تمام کتابوں میں دوران ریسرچ جب میں بابا گرو نانک صاحب کی زندگی، احوال، تعلیمات کے حوالے سے سرچ کر رہا تھا، تو یہ بات تمام میں، حتیٰ کہ ریسرچ آرٹیکلز میں یہ بات موجود تھی کہ جب یہ واقعہ کوٹ تھا کہ جب بابا گرو نانک صاحب مکہ میں تشریف لے گئے تو وہ سو رہے تھے۔ ایک دن جب وہ سو رہے تھے تو تھوڑی دیر بعد ہی ایک محافظ خانہ کعبہ کا بابا گرو نانک کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آئے بوڑھے، آئے بے ہوش شخص، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف یعنی کعبہ کی طرف اپنے پاؤں کیے ہوئے ہیں؟ جس پر بابا گرو نانک صاحب فوراً بیدار ہوئے اور فوری طور پر اس محافظ کو جواب دیا کہ مجھے یہ بتا کہ کون سی سمت ایسی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو۔ تو روایت مزید یہ کہتی ہے کہ جب چند اور مسافر شور ہونے پر اکٹھا ہوئے تو تمام محافظوں نے بابا گرو نانک کو پاؤں سے کھینچ کر کعبہ کی طرف سے پاؤں ہٹانے کے لیے جب دوسری طرف کیے تو جس طرف وہ بابا گرو نانک کے پاؤں کرتے تھے عین اسی کے سامنے کعبہ کی تصویر آ جاتی تھی، کعبہ اسی طرف آ جاتا تھا۔ تو اس پر تمام لوگ حیران ہوئے اور بابا گرو نانک صاحب نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے، کوئی ایسا کونا نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو، کیونکہ وہ تمام مخلوقات کا کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، اور اس کائنات کو حتیٰ کہ اس 7 تخلیق شدہ کائناتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ مذہب میں بابا گرو نانک صاحب نے
गुरुद्वारा अमृतसर में कायम किया, जो आज भी सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और इसी तरह करतारपुर में भी गुरुद्वारा इनकी वो इबादत गाह है जिसमें आज भी हजारों की तादाद में और कहीं लाखों की तादाद में और कहीं सैकड़ों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर सिख बरादरी इबादत करने के लिए गुरुद्वारा साहब जाती है। हसन अब्दाल में पंजा साहब गुरुद्वारा मशहूर है, जिसके बारे में ये रिवायत मिलती है कि जब बाबा गुरु नानक साहब पहाड़ी सफर पर थे हसन अब्दाल की तरफ और आगे कश्मीर से होते हुए आगे जा रहे थे, उस वक्त पहाड़ी के ऊपर एक फकीर की झोपड़ी थी जो कि कंधारी के नाम से, बाबा कंधारी के नाम से मशहूर थे और उनके मुरीदैन भी वहां चंद मौजूद थे। जब बाबा गुरु नानक साहब के दोस्त मर्दाना ने पानी पीने के लिए प्यास का एहसास करते हुए बाबा गुरु नानक साहब से ख्वाहिश जाहिर की कि वो पानी पीना चाहता है, तो बाबा गुरु नानक साहब ने ऊपर पहाड़ी में जहां झोपड़ी लगी हुई थी बाबा कंधारी की, जिनके मुरीदैन भी शामिल थे, साथ एक चश्मा बह रहा था, तो कहा कि जहां से जाकर चश्मे से ताजा पानी भर लो और पी लो। लेकिन जब मर्दाना बाबा गुरु नानक साहब का दोस्त उस चश्मे की तरफ गया तो बाबा कंधारी के मुरीदों ने उसे पानी पीने से रोक दिया और कहा कि तुम्हें किसने इजाजत दी है, तुम्हें किसने जुर्रत दी है कि बगैर इजाजत बाबा कंधारी के आप इस चश्मे से पानी पी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे मुर्शिद, मेरे गुरु बाबा गुरु नानक साहब ने मुझे कहा है। जिस पर बाबा गुरु नानक साहब ने मर्दाना को कहा कि अब तुम चश्मे से पानी पियो। तो फिर जब उन्होंने चश्मे से पानी पिया तो पानी का रुख ऊपर से जो नीचे था वो नीचे से ऊपर हो गया, और इस बात को जब मुरीदैन ने, बाबा कंधारी ने देखा तो वो फौरन बाबा गुरु नानक साहब के कदमों में गिर गए और माफी मांगी। उस पर भी बाबा गुरु नानक साहब ने कहा कि इस दुनिया का मालिक अल्लाह ताला की जात है। इस दुनिया में जितने भी वसाइल हैं, जितने भी जराए हैं, उन तमाम का मालिक अल्लाह ताला है। उसने यहां इंसानों को बतौर आजमाइश, बतौर इस्तेकाक कुछ नहीं दिया, बतौर आजमाइश दिया है। लेकिन तमाम का मालिक अल्लाह ताला है। जिस वक्त वो दे सकता है एंड उसी वक्त वो ले भी सकता है। इसके बाद बाबा गुरु नानक साहब यहां से आगे रवाना होते हैं और इस तरह उनके मुरीदैन में इजाफा होता चला जाता है और हत्ता के करतारपुर में बाबा गुरु नानक साहब ने एक बहुत बड़ा लंगर खाना कायम किया, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर अल्लाह के नाम पर खैरात होती थी और तौहीद परस्ती का दर्स दिया जाता था। वहां पर बहुत से लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो लंगर बनाने वाला हो या उस लंगर के लिए लकड़ियां इकट्ठे करने वाला हो, तमाम लोग एक ही लाइन में बैठकर एक ही किस्म का खाना खाते थे, जिससे बराबरी और मुसावात का सबक मिलता था, दर्स मिलता था और साथ ही बाबा गुरु नानक साहब का जो मेन एजेंडा था तौहीद परस्ती का, उसका भी प्रचार किया जाता था। तो इस तरह सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक साहब के बाद उन्होंने अपना पहला जानशीन लहरा मुकर्रर किया, जो कि पहला गुरु था। उसके बाद गुरु अमरदास दूसरा गुरु था, उसके बाद तीसरा गुरु अमरदास था, चौथा गुरु रामदास था और पांचवां गुरु अर्जन राम था, छठा गुरु हरगोबिंद सिंह था और सातवां गुरु हर राय सिंह था। गुरु हरकिशन था आठवां और नामा तेग बहादुर गुरु और 10वां गुरु गोबिंद सिंह। इसके बाद गुरु का सिलसिला खत्म हो गया और सिखों की इबादत गाह गुरुद्वारा में आखिरी यानी 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पैरोकारों से, मुरीदों से ये कहा कि मेरे बाद अब सिलसिला गुरु खत्म हो रहा है और इसके बाद आप लोगों ने हिदायत जो लेनी है वो बाबा गुरु नानक साहब की जो इल्हामी किताब है, जिसमें उनके 974 नज़में हैं अशआर की सूरत में, जिसमें तौहीद परस्ती, हक गोई,
کا سبق دیا گیا ہے، مساوات اور برابری کا سبق دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ تو اس گرو گرنتھ صاحب سے آپ نے ہدایت لینی ہے اور اس کے بعد کوئی گرو مقرر نہ ہوگا۔ تو اس طرح گرو گوبند سنگھ جو کہ 10ویں گرو تھے، اس پر گرو کا سلسلہ ختم ہوا، اور آج تک سکھ برادری گرو گرنتھ صاحب سے ہدایات لیتے ہیں اور اس کو اپنی عظیم الہامی کتاب مانتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ انسانی شعور میں چپ کے ذریعے بھی، بول کے ذریعے بھی اور اپنے شعور کے ذریعے سے بھی بابا گرو نانک نے 3 طریقے بتائے عبادت کے، گیان کے۔ پہلے کا نام سدھارن جپ تھا، یہ ایسا عام انداز اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا تھا، اللہ تعالیٰ کا نام جپنے کا تھا، جس کی وجہ سے سدھارن جپ اس کا نام رکھا گیا۔ یہ عبادت کا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ تھا آج پا جپ، آج پا جپ۔ یہ طریقہ اس وقت جاری ہوتا جب انسان سدھارن جپ کو اختیار کر چکا ہوتا، اس میں زبان استعمال نہیں کی جاتی آج پا جپ میں، بلکہ یہ صرف سانس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کو آج پا جپ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ لیو جپ ہے، اس میں انسان شعوری انداز میں جپ کرتا ہے، یعنی اس کا شعور اللہ تعالیٰ کا نام جپتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اس وقت انسان کا جسم، زبان، دماغ پوری طرح مائل ہوتا ہے۔ یہ مشق اور تجربہ بہت مشکل ہے، چند آدمی اس کو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور اس طرح یہ عام آدمیوں کے بس کا روح نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک مشہور ٹرم سکھ ازم مذہب کی، وہ واحے گرو کی ہے، جس کی ایجاد بھی بابا گرو نانک صاحب نے کی۔ انہوں نے مسلمانوں کی زبان، قدیم زبان فارسی سے واحے کا لفظ لیا، اور ہندوؤں کی قدیم زبان سنسکرت سے گرو کا نام لیا اور واحے گرو کا لفظ ایجاد کیا۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی عیسائی حضرت بابا گرو نانک کو ماننے والے، ان کے پیروکار، ان کے مرید واحے گرو کی ٹرم سے پوری طرح آگاہ ہیں، اور واحے گرو کی بابت گرو گرنتھ صاحب میں اللہ تعالیٰ کا نام درج ہے کہ اس دنیا کا مالک ہی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ واحے گرو ہے۔ اور اس طرح آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح بابا گرو نانک صاحب جو ہے 15ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں ایک ایسی مشہور ہستی انسان گزرے ہیں جن کی تعلیمات آج بھی ہمیں اپنے ملک میں اور حتیٰ کہ پوری دنیا میں نظر آتی ہے۔ اپنے اسی ریسرچ پر آپ نے کانے نہیں ہونا، بلکہ آپ نے خود بھی اس سے مزید آگے سرچ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کے علاوہ جو میں بیان نہیں کر سکا، بابا گرو نانک صاحب کے کون کون سے ایسے کام تھے جن کو آج بھی اگر عمل میں لایا جائے تو انسانیت کا بھلا ہوگا، فلاح ہوگی اور ایک صالح عمل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی جی رضوی کو اجازت، اللہ حافظ۔